بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگان، والی ہند، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، الشیخ السید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 809ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں منعقدہ حضرت خواجہ غریب نواز سیمینار میں آپ سب احباب کا خیر مقدم ہے۔ ہماری انتہائی خوشبختی ہے کہ ہمیں آستان سید حجویر پر سید اجمیر کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ یہ عالی بختی ہے، خوشی کے لمحے ہیں اور مقدر والے، نصیب والے ان لمحوں میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آستان سید حجویر پر جمع ہے۔ آج ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں بارگاہ سردار اجمیر میں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں آج دو عظیم المرتبت اور رفت مآب شخصیات کی توجہات کا سایہ نصیب ہو رہا ہے۔ کیسی خوشبختی ہے کہ ہمیں اس عزت مآب ہستی کا ذکر نصیب ہو رہا ہے جو خود فیض عالم کے مبارک در سے فیضیاب ہیں، اور جو اس فیضیابی کا ذکر خود ان کلمات میں کرتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یاد اقدس میں آج کے اس سیمینار کا انعقاد کرنے پر صمیم قلب سے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور حکومت پنجاب کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص سید علی وقار ہمارے مخدوم و محترم حضرت قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم ہمیشہ کی طرح مبارکباد کی مستحق کہ یہ سعادت اس سال پھر اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں لکھی، اور خواجہ اجمیر کی آستان سید حجویر پر یہ نوکری ہم سب کا نصیب بنی۔ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار کہ ان کے وسیلے سے ہم سب فقیروں کو ہر سال یہ حاضری کے بڑے قیمتی لمحے میسر آتے ہیں۔ آج کی اس مبارک تقریب کا اور خواجہ غریب نواز سیمینار کا آغاز کرتے ہیں صحیفہ نور کی مبارک اور پاکیزہ آیات سے۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جنہیں اللہ رب العزت نے کلام مجید کی آیات کی برکات سے پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا، میں ملتجی ہوں محترم قاری محمد رفیق نقشبندی سے تشریف لائیے اور منتخب آیات کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آج کے اس خواجہ غریب نواز سیمینار میں صحیفہ نور کی آیات سے ہمیں روشنی کی ترسیل فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी बारगाह रबूबियत में सहीफा नूर की मुंतखब आयात पेश करने की सादत पा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन जज़ा से नवाजे। तिलावत कलाम रहमान के बाद हमें बारगाह सरवरे सरवरां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नियाज नात शरीफ की सूरत में पेश करना है। कुदरते फन से है मुमकिन न हुनर है मेरे दोस्त। नात शरीफ का मौजू एक शेर में समात करते हुए हमें नात शरीफ के हदिया की तरफ पढ़ना है। कुदरते फन से है मुमकिन न हुनर है मेरे दोस्त। कुदरते फन से है मुमकिन न हुनर है मेरे दोस्त। नात का होना तो आका की नजर है मेरे दोस्त।
نعت کا ہونا تو آقا کی نظر ہے میرے دوست. عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول اور ثنا گو جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے شعبے میں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. میں ملتجی ہوں الحاج سرور حسین نقشبندی سے آپ تشریف لائیے اور بارگاہ صاحب نعت علیہ تحیۃ و السلام میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائیے. ہماری خوش بختی ہے کہ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب تشریف فرما ہے اور ان کی خوبصورت کلام مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں اور میں نے پڑھے بھی ہیں اور آج بھی ایک نعت ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. درود پاک ایک بار مل کے محبت سے ذرا پڑھ لیجیے سب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ کرم بھی کیا کرم ہے، وہ عطا بھی کیا عطا ہے، وہ کرم بھی کیا کرم ہے، وہ عطا بھی کیا عطا ہے، جو گدا کو ڈھونڈتی ہے وہ سخا بھی کیا سخا ہے، جو گدا کو ڈھونڈتی ہے وہ سخا بھی کیا سخا ہے، وہ طلب بھی کیا طلب ہے، جو قبول بے سبب ہے، وہ طلب بھی کیا طلب ہے، جو قبول بے سبب ہے، جسے عفو خود چھپا لے، جسے عفو خود چھپا لے، وہ خطا بھی کیا خطا ہے، جسے عفو خود چھپا لے، وہ خطا بھی کیا خطا ہے، جو گدا کو ڈھونڈتی ہے وہ سخا بھی کیا سخا ہے، تیرے بولنے سے پہلے جسے رب قبول کر لے، تیرے بولنے سے پہلے جسے رب قبول کر لے، میں فدا تیری دعا کے، وہ دعا بھی کیا دعا ہے، میں فدا تیری دعا کے، میں فدا تیری دعا کے، وہ دعا بھی کیا دعا ہے، دم واپسی بھی آقا مجھے اذن ہو ثنا کا،
چلے یوں جو نعت پڑھتا وہ گدا بھی کیا گدا ہے، چلے یوں جو نعت پڑھتا وہ گدا بھی کیا گدا ہے، میری آخری گھڑی ہو میرے لب پہ یا نبی ہو، میری آخری گھڑی ہو میرے لب پہ یا نبی ہو ظفر پہ یوں جو آقا وہ عطا بھی کیا تھا ہے، وہ ظفر پہ یوں جو آقا وہ عطا بھی کیا تھا ہے، جو گدا کو ڈھونڈتی ہے وہ سخا بھی کیا سخا مکرم حاضرین اور حاضرین اکرام قدر، بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزمہ عقیدت پیش کیا جناب الحاج سرور حسین نقشبندی نے، اور یہ کلمات خیر تھے ہمارے آج کی بزم کے بڑے مکرم ممدوح جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کے، اللہ رب العزت ان کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں بڑھنا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کی سماعت کے شرف کی طرف آپ کے سبحان اللہ کے خیر مقدم کی آواز میں دو تین اشعار حضرت خواجہ کی بارگاہ میں۔ سگے خواجہ پیا ہوں میں میری پہچان خواجہ ہے، سارے محبت سے سبحان اللہ پکاری۔ سگے خواجہ پیا ہوں میں میری پہچان خواجہ ہے، میں چشتی ہوں بہشتی ہوں میرا سامان خواجہ ہے، سگے خواجہ پیا ہوں میں میری پہچان خواجہ ہے، میں چشتی ہوں بہشتی ہوں میرا سامان خواجہ ہے، نکیرو پوچھتے کیا ہو ذرا میری جبیں دیکھو، نکیرو پوچھتے کیا ہو ذرا میری جبیں دیکھو کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خواجہ ہے، کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خواجہ ہے۔ تیسرا اور آخری شعر دیکھیے کہ خدا و مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے مہرباں مجھ پر، خدا و مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے مہرباں مجھ پر کہ بزم ذکر احمد میں میرا عنوان خواجہ ہے، کہ بزم ذکر احمد میں میرا عنوان خواجہ ہے، میرا عنوان خواجہ ہے۔ منقبت کا نذرانہ لیے رنگ اعظم سے ہمیں فیض یاب کر رہے ہیں جناب عبد الوحید چشتی۔ عزیز بارگاہ کبریا غریب نواز، عزیز بارگاہ کبریا غریب نواز، رفیق حلقۂ خیر ورا غریب نواز، رفیق حلقۂ خیر ورا غریب نواز، اسیر گیس ہوئے مشکل کشا، غریب نواز، شہید
حسن شہ کربلا غریب نواز شہید حسن شہ کربلا غریب نواز نثار زہرا ہوادار عطرت زہرا نثار زہرا عطرت زہرا فدائے ہر گل اہل عبا غریب نواز فدائے ہر گل اہل عبا غریب نواز نثار زہرا ہوادار عطرت زہرا فدائے ہر گل اہل عبا غریب نواز فدائے ہر گل اہل عبا غریب نواز فدائے ہر گل اہل عبا غریب نواز بہار گلشن عرفان ضیاء روح یمل بہار گلشن عرفان ضیاء روح یمل فروغ دیدائے اہل صفا غریب نواز فروغ دیدائے اہل صفا غریب نواز جدھر اٹھی کوئی میخان کر گئی آباد خدا رکھے تیری چشم عطا غریب نواز خدا رکھے تیری چشم عطا غریب نواز کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جہان میں آزم کوئی ہوا ہے نہ ہوگا
خواجہ اجمیر سا غریب نواز ہمارے خواجہ اجمیر سا غریب نواز ہمارے خواجہ اجمیر سا غریب نواز۔ اللہ اکبر، کیا رنگ اعظم کا خوبصورت نظارہ تھا۔ اللہ رب العزت حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرکز پر بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے اور بہت اجر نصیب فرمائے۔ جناب الحاج عبد الوحید چشتی صاحب کو اپنے استاذ گرامی قدر کا کیا خوبصورت منظر اور ان کی آواز کا ایک خوبصورت لہجہ آج پھر سید حجویر کی چوکھٹ پر ہمیں سننے کو نصیب ہوا۔ حاضرین و ناظرین مکرم، ہمیں بڑھنا ہے خطبہ استقبالیہ کی طرف، اور جو عزت مآب شخصیت جن سے میں التجا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے سید حجویر کی چوکھٹ کے صدقے انہیں پوری دنیا میں عزت نصیب فرمائی، لوگوں کے دلوں میں احترام رکھا ان کا، اور در حجویر سے پوری دنیا میں برکتیں پانے والے ہمارے انتہائی محترم مقتدر عرض وطن کے عظیم اسکالر مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ آپ تشریف لائیے آج کے خواجہ غریب نواز سیمینار میں خطبہ استقبالیہ اور حروف سپاس پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ گنج بخش ہمیشہ سے ہی ارباب طریقت و محبت اور ارباب عشق و وفا کے لیے مرکز و محور کا درجہ رکھے۔ بارگاہ گنج بخش میں حاضری دینے والوں کی فہرست اتنی ہی لمبی ہے جتنا اس زمانے میں آنے والے انسانوں کی تعداد، لیکن اگر ہم ان میں شارٹ لسٹ کرتے ہوئے بارگاہ گنج بخش میں حاضری پا کر سرفرازی پانے والوں کو شارٹ لسٹ کر لیں تو ان کے اماموں میں ایک نام خواجہ اجمیر کا ملتا ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے بارگاہ گنج بخش میں حاضر ہو کر اپنے بعد آنے والوں کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیا۔ بارگاہ گنج بخش سے نگاہ فیض سے فیضیاب تو ہوئے ہی صحیح، لیکن قیامت تک بارگاہ گنج بخش میں حاضر ہونے والوں کو یہ بتا گئے کہ غریب بن کے آنا تمہارا کام ہے، غریب بن کے آنا تمہارا کام ہے، غریب نواز بنانا ہمارا کام ہے۔ کوئی مانگنے کا سلیقہ، کوئی جھولی پھیلانے کا سلیقہ، کوئی بارگاہ میں حاضری کا کرینہ، بارگاہ اجمیر سے سیکھ کر بارگاہ حجویر میں آئے تو صحیح، اپنی چشموں کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی ارادتوں کو بارگاہ گنج بخش میں قربان کر کے دیکھے تو صحیح، اپنا سارا کچھ ان کے قدموں میں نثار کر کے دیکھے تو صحیح، ایک نگاہ فیض اٹھے گی اور غریب نواز اس کائنات کے ملسع شہود پہ ظاہر ہوگا۔ بارگاہ گنج بخش میں حاضر ہونے والوں کے نشان، ان کی عظمتوں کی پہچان کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی میرے خواجہ نے امامت کا درجہ پایا ہے کہ بارگاہ گنج بخش میں قدموں میں اعتکاف کر کے، مسجد تو ساتھ ہی ہے نا، اہل علم کے لیے ادب کا خصوصی نقطہ کہ مسجد تو ساتھ ہی ہے، لیکن قدموں میں اعتکاف کر کے سبق یہ دے دیا ہے کہ عبادت کو اگر سرفرازی کا درجہ دینا چاہتے ہو اور اپنے سجدے کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہو تو پھر کسی کامل کے قدموں میں بیٹھ کر جب اس سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ گے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا اور اس کی قبولیت کا اعجاز ہی کچھ اور ہوگا۔ اور کچھ نہ صحیح، اتنا احسان تو بہت ہے کہ بعد میں آنے والوں کو کم از کم یہ بتا گئے کہ بارگاہ حجویر میں جب حاضر ہو رہے ہو تو ذرا یاد رکھنا، تصور میں رکھنا، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری نگاہ شاید علم و معرفت کی اس بلندی تک نہ پہنچ سکے جہاں میری نگاہ پہنچی ہے۔ حضور خواجہ اجمیر نے بارگاہ حجویر میں نذرانہ عقیدت اس انداز سے پیش کیا اور ایک شعر میں
چند القابات ایسے کہے کہ بعد میں آنے والے عقیدت مندوں کے قلم سے نکلنے والے دفتر اور ہزاروں الفاظ اور القابات اس کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتے ہیں، اور جاتے جاتے بتا گئے کہ جس بارگاہ میں تم آ رہے ہو وہ گنج بخش بھی ہے، وہ فیض عالم بھی ہے، وہ مظہر نور خدا بھی ہے، وہ ناقص آرا پیر کامل ہے اور کامل آرا رہنما بھی ہے۔ اور اگر میں اسے یوں کہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آپ کے علم، فضل، طریقت، معرفت، محبت کے اس عظیم مقام کی نقاب کشائی کرنے کا اعزاز پایا ہے میرے خواجہ اجمیری نے، اور حضور فیض عالم نے یہ کرم فرمایا کہ تم بارگاہ حجویر میں حاضر ہوئے، تم نے نذرانہ اپنے مطابق عطا کیا ہے، ہم تمہیں عروج اور کمال اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے بارگاہ اجمیر میں نذرانہ محبت بارگاہ حجویر کے وسیلے سے ہمیشہ سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن محکمہ اوقاف کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے 809 عرس مبارک کے ان تقریبات کے سلسلے میں تصوف سیمینار کا انعقاد کر کے اپنی حاضری اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا ہے، اور اس کا سہرا ہمیشہ کی طرح ہمارے آپ کے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف کو ٹھہرا ہے کہ جو ہمیشہ سے اپنے علم، اپنے فضل، اپنی تحقیقات اور اپنی تمام تر وفاؤں اور محبتوں کو ان بارگاہوں میں نچھاور کرنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے سے انہیں بھی انہی عزتوں اور محبتوں سے نوازتا ہے اور انشاءاللہ نوازتا رہے گا۔ سٹیج پہ ہماری جو علمی اور فکری اور روحانی کہکشاں سجی ہے، جناب ڈاکٹر صاحب کی بائیں جانب امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز مذہبی سکالر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ مخدوم اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سالوی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے پہلو میں ملک پاکستان کی عظیم شخصیت جناب پروفیسر عبدالعزیز نیازی صاحب جلوہ فرما ہیں، ان کے ساتھ جناب ہمارے زون الخطیب نائب ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ علامہ قاری احمد رضا سالوی صاحب، جامعہ نیویہ سے علمی اور فکری اعزاز پانے والے جناب مفتی محمد عمران صاحب۔ میں ان سب کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ میں حضرت کی دائیں جانب جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور مبلغ عالم اسلام محترم المقام جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، پرنسپل جامع حجویریہ جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب کے ساتھ ساتھ تمام تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے ساتھ جناب ہمارے مخدوم مفتی شیر محمد خان صاحب تشریف فرمائیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ بارگاہ اجمیر کے وسیلے سے بارگاہ حجویر میں اور بارگاہ حجویر کے وسیلے سے بارگاہ اجمیر میں ان دونوں کریموں کی بارگاہ میں حاضری کو اللہ کریم سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، خوبصورت کلمات سے ہمیں نوازا ہمارے انتہائی مکرم جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے۔ اللہ ان کے علم میں، فضل میں اور ان کے وجود کی برکتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ مکرم حاضرین، سلسلہ اظہار خیالات سے پہلے ایک خوبصورت لمحہ جامعہ حجویر کے اساتذہ کے لیے، تمام طلباء کے لیے، یقیناً آپ کے لیے یہ بہت آنر ہے، بڑی عزت ہے جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ جامعہ حجویریہ کے دورہ حدیث شریف کے طالب علم حافظ عبدالوحید صاحب نے الحمدللہ ایم اے اسلامیات جو پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا اس میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل کا اعزاز پایا۔ یہ بڑی برکت اور عزت کی بات ہے کسی دینی ادارے کے اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، تمام سٹاف کے لیے، تمام فیکلٹی ممبرز اور ہیڈز کے لیے اللہ رب العزت عزت اور اعزاز کا یہ سفر اسی طرح فزوں تر فرمائے۔ میں پرنسپل جامعہ حجویریہ ہمارے انتہائی مکرم مقتدر جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور آج اس تقریب کی نسبت سے اس بچے کے لیے جو انعام آپ نے رکھا ہے جامعہ حجویریہ کی جانب سے اس کا آپ خود اعلان فرمائیے، اس بچے کی تحسین کیجئے، اس کو شاباش دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ کی اجازت سے جامعہ حجویریہ گزشتہ 21 سالوں سے آپ کی محبتوں اور توجہات کے زیر سایہ
اپنا علمی سفر طے کر رہا ہے، اور آپ ہی کی محبتوں کے زیر سایہ جامعہ نے اپنے اعزازات کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے اور اپنی روایات کا بھی امین رہا ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے جب نتائج کا اعلان کیا گیا تو اس میں تقریباً 5 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہیں سر۔ ان 5 لاکھ بچوں میں سے پورے پاکستان میں سر ہمارے 2 بچوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن شہادت العالیہ میں لی۔ ابھی اس اعزاز کی تاثیر ہم اپنی قلب و روح میں محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے محبتوں اور محنتوں کے ثمر کے نتیجے میں ہمیں ایک اور اعزاز سے نوازا۔ ہمارے طالب علم عبد الوحید، حافظ عبد الوحید سر، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب لاہور سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز 2 ایئر پروگرام، اس کے اندر انہوں نے پہلی پوزیشن لی اور حیرت انگیز طور پہ ان کا CGP 3.99 ہے سر، اور انہوں نے 2000 میں سے 1820 نمبر حاصل کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو میں سر آپ سے ملتمس ہوں اس سلسلے میں کہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اعزازات اور انعامات سے نوازا جائے۔ حافظ عبد الوحید ولد حافظ عبد الغفور۔ بہت مبارکباد ہو ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کو کہ آپ کے زیر سایہ جامعہ حجویریہ کا یہ علمی سفر بڑی تیزی اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جامعہ کے ہر استاذ اور ہر طالب علم کو عزت اور برکت کی اس شاہراہ پر اور عزت نصیب فرمائے، اور مشائخ کی توجہ سے یہ خوبصورت درگاہ کے اندر جو جامعہ حجویریہ کا انعقاد ہوا اور پچھلے 20-21 سال سے یہ سفر بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین مکرم، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اب اپنی عقیدتیں اور خراج اظہار خیالات کی صورت پہ ہم سماعت کریں گے۔ میں اس نشست کے پہلے مقتدر فرد جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمت کا صلہ یوں دیا کہ عشاق کے دلوں میں ان کا گھر بنا دیا، مفتی پاکستان، مفتی عرب و عجم، خوبصورت، بے باک، نڈر اور توانا لہجے کے مالک ہمارے انتہائی مکرم محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ آپ تشریف لائیے آج کے خواجہ غریب نواز سیمینار میں ہمیں اپنے قیمتی کلمات سے مستفید فرمائیے۔ محترم علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت میزبان محفل محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت زینت المشائخ حضرت علامہ قبلہ خواجہ پیر غلام قطب الدین فریدی صاحب، امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی ممتاز محترم مہمان، دانشور عظیم شاعر عالی مرتبت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، اور اس پاک محفل میں تشریف فرما حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، عالی مرتبت میرے پیارے بھائی حضرت علامہ قاری محمد عارف سیالوی صاحب، جامعہ حجویریہ کے پرنسپل حضرت صاحبزادہ محمد بدر الزمان قادری صاحب، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جامعہ حجویریہ کے پرنسپل، یہاں کے تمام اساتذہ اور یہاں کے تمام طلباء کو پہلی مبارکباد تو یہ پیش کروں گا کہ ان کا اعزاز ہے وہ داتا کے سائے میں اپنی منزل کو پا رہے ہیں، اور دوسری مبارکباد یہ پیش کروں گا کہ بارگاہ گنج بخش کی خیرات جامعہ حجویریہ سے طلباء کو مختلف اعزازات نصیب ہو رہے ہیں، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حشر کے دن بھی داتا صاحب کے سائے میں رکھیں۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک تشریف فرما تھے، صحابہ کرام
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पास मौजूद थे। कुछ ही देर में हजरत मौला मुर्तजा अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हाजिर बारगाह रिसालत हुए तो सहाबा किराम के हल्के में कोई जगह नहीं थी उनके बैठने की, या तो पिछली साइड पे बैठ जाते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके लिए महफिल में वुसअत कौन पैदा करता है। खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली को जगह दी कि आप यहाँ बैठे हैं। तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमले से दोनों को इज्जत अता फरमाई। फरमाया इन्नमा यारिफुल फज़ला ले अहलिल फज़ल ज़वुल फज़ल, बुजुर्गों की बुजुर्गी को बुजुर्ग ही पहचानते हैं। मैं ख्वाजा साहब उस हदीस को जब देखता हूं तो दाता के कदमों में सुल्तानुल हिंद बन के आने वाला गरीब नवाज बैठे, तो मैं इस रिवायत को सामने रख के कह सकता हूं हम बेचारों को क्या पता, दाता को पता है ख्वाजा कौन है और ख्वाजा को पता है दाता कौन है। आप हजरात अगर सुभान अल्लाह भी कह सकते हो, इसी माहौल के लोग हैं तो कह लें। टेंशन फ्री होके बैठे हैं, हम तो दाता और ख्वाजा का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना। अब ये एजाज भी देखें, इज्जतें भी दोनों को सरकार से मिली हैं, और अगर दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो ख्वाजा भी मेरे नबी का बेटा है, दाता भी मेरे नबी का बेटा है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप अगर महसूस फरमाएं ख्वाजा में भी खुशबू मुस्तफा, दाता में भी खुशबू मुस्तफा। मैं हैरान होता हूं इस बात पर कि जो मेरे आका की बारगाह में हाजिर हूं सलाम अर्ज करें तो गुंबद खजरा से जवाब आए व अलैकस्सलाम या कुतुब मशाइखिल बर्र वल बहर, ऐ खुशकी और तरी के बुजुर्गों के मरकज, तुझ पर मुझ मोहम्मद अरबी का सलाम हो। वो सुल्तानी का ताज बारगाह मुस्तफा से पहन कर आए थे। उन्हें अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये एजाज कि मशाइख बर्रो बहर के कुतुब हो, फिर वो दाता की बारगाह में आकर बैठ गए। यहां से मुझे सबक ये मिलता है, घटिया बंदे तो कभी इज्जत वालों की इज्जत नहीं करते, इज्जत वाले ही इज्जत वालों की इज्जत करते। और आप देखें हमारे यहाँ एक उसूल है, वैसे भी अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा हो तो उस शख्सियत के होते हुए छोटे बंदे को तो सलाम ही कोई नहीं करता। अब जरा कभी इस तरह भी देखें कि दाता का मजार है और साथ उस हुजरे को सलाम हो रहा है जहां ख्वाजा बैठे थे, अब नहीं बैठे, वो बैठ के चले गए और ख्वाजा के हुजरे को सलाम हो रहा है। मुझे लगता यह है ख्वाजा फरमाते हैं मेरी नजर से दाता को सलाम करो, और दाता फरमाते हैं मेरे आस्थान पे उनके कदमों को सलाम करके मेरे फैजान से ख्वाजा का एहतराम करो। और अगर मैं ये बात कह दूं, बर्रे सगीर पाको हिंद वाले जिन लोगों को अल्लाह ने हया की दौलत से नवाजा है, ना वो कभी ख्वाजा को भुला सकेंगे, ना वो कभी दाता को भुला सकेंगे। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, गरीब नवाज है तो आले नबी, दाता है तो आले नबी। इन दोनों अलकाब से सबक ये मिलता है, धक्के ना खाओ, आले मोहम्मद की चौखट पे आ जाओ। गरीब नवाज भी इधर ही होते हैं, दाता भी इधर ही होते हैं। और आज की इस पाक महफिल में हमें ये याद रखना चाहिए, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम जब ये आयत पढ़ते ना वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो आप फरमाते थे नहनु हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी हम हैं। और ये आयत हम यासुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या कुछ लोग लोगों से इसलिए जलते हैं कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से नवाजा है। हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये आयत पढ़ते फरमाते वल्लाहि नहनु अन्नास, अल्लाह की कसम वो लोग हम हैं, अल्लाह ने हमें हुजूर के औलाद में पैदा कर दिया है, पता नहीं लोगों से हम क्यों नहीं बर्दाश्त हो पाते। और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम, आप एक दिन आपने खिताब फरमाया और ये मकाम तिलावत किया, काना अबूहुमा सालिहा,
کہ ان دو بچوں کا باپ نیک تھا. آپ سارے اہل علم جانتے ہیں جناب خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو ہمیں پہچانو. ان کا تو باپ نیک تھا, وہ 7ویں پشت میں یا 9ویں پشت میں تھا. نحنو اطرۃ رسول اللہ, ہم تمہارے رسول کی اولاد ہیں. قرآن نے تو یہ سبق پڑھایا تھا کہ پاکوں کی اولاد کا بھی خیال کیا جاتا ہے, اور اس پر علماء تشریف فرما ہے. باپ کے نیک ہونے کا ذکر ہے, ان دو بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں ہے. ابا ان کا نیک تھا. بنی اسرائیل میں نیکوں کی اولاد کی اتنا عزت ہے. میں اہل علم کے مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں تو حضور کی امت میں اولاد محمد کی عزت کتنا ہونی چاہیے؟ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا داتا صاحب, ان دونوں شخصیات کو میں ملا کر اگر نذرانہ عقیدت پیش کروں تو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کو اس بات کا حیا ہمیشہ رکھنا چاہیے. ہماری مجبوری ہے نبی کی آل سے وفا کرنا. ہمیں تو اسلام کی دولت ہی داتا اور خواجہ کے قدموں کی برکت سے ملی. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے. کیا وہ صورت تھی جو بے صورت کو منوا گئی؟ آپ تھوڑا سا محسوس کر کے پھر بولیں گے, کیا وہ صورت تھی بے صورت کو منوا گئی؟ لاکھوں لوگ صبح بن سنور کے نکلتے ہیں, ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی. اور یہ غریب نواز کو میرے نبی نے کیا چمکا دیا تھا کہ بت پرست دیکھتے تو پکار اٹھتے, اس چہرے والے کا چہرہ بھی سچا ہے. جس کو یہ خدا اور نبی مانتا ہے وہ خدا بھی سچا ہے, رسول بھی سچا ہے. تو جن کے چہرے کی پاک زیارت سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. میں پورے لاکھ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل علم کو بعد میں ٹینشن نہ ہوتی رہے جمع تفریق کرنے کی. بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا جی 90 لاکھ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا بابا فرید نے جتنی برادریاں پڑھائی ہیں نا وہ ساری گن لے, پھر غریب نواز کے 90 لاکھ کا بھی اندازہ لگا لینا. جس کا فرید ہے, جس کا کتب ہے, جس کا نظام ہے, اور جس کے نظام سے ہمارا نظام ہے. ظاہر ہے جن کا نظام ہوگا وہی بولیں گے نا, ہر بندہ تو نہیں بول سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بھئی ہمیں کسی تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور خاص طور پر داتا صاحب کا لنگر کھا کر پڑھنے والے علماء اور فضلاء. اور یہ جامعہ اجمیریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈبل ٹرپل مبارک میں اس لیے دینا چاہتا ہوں, آپ جامعہ اجمیریہ کے بانیوں میں سے ہیں. اور آج میں جب وہاں قبلہ شاہ جی کے بھائی جان کے لیے دعا کی گئی اور قبلہ شفیق شاہ صاحب کے, آج وہ نہیں بیٹھے تو یہ کہتے ہوئے آسانی ہوتی ہے. شفیق شاہ صاحب بخاری اس خوش قسمت بندے کا نام ہے کہ جب تک جامعہ اجمیریہ آباد رہے گا یہاں کے اساتذہ فضلاء علماء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ثواب شفیق حسین بخاری صاحب کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اور یہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی جاتا رہے گا. پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے یہ بنا ہے اور داتا کی عطا سے یہ بچا ہوا ہے, اور انشاءاللہ بچا رہے گا. اور میں یہاں کے اساتذہ کو بڑے مجمع میں سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں, یہاں کے پڑھے ہوئے ہر طالب علم کو اولاد محمد کا فقیر بنا کے بھیجنا, وگرنہ داتا پوچھیں گے پڑھایا کہاں ہے اور بیٹھے کہاں. اور میں یہاں کے پرنسپل کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میری آخری بات غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے, یہ تو ڈاکٹر صاحب ان لوگوں نے جن کا مزاج نہیں ہے, میں نام نہیں لیتا, ان کو بھی لکھنا پڑا کہ قیامت تک بر صغیر پاک و ہند میں کلمہ جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب غریب نواز کے کھاتے میں جائے گا. ساری زندگی اپنے پر نور چہرے سے کائنات کو اسلام اور ایمان کا نور بانٹتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو قدرت کے قلم سے پیشانی پہ لکھ دیا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں جام فصال نوش کر گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں کافی دفعہ رش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی قسمت پر. ان پر مختلف قسم کے احوال آتے رہتے ہیں, اللہ والوں پہ آتے ہی رہتے ہیں. اور یار جڑی کام دی گل ہے سنن دیا کرو, اللہ والوں پہ یہ حوال آتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف ڈی جی نہیں ہیں,
ڈاکٹر صاحب اب بھی سجادہ نشین ہیں اور کچھ دیر کے بعد تو پھر وہ باقاعدہ سجادہ نشین ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب پر مختلف احوال یہ صوفیاء پہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ داتا صاحب، یہ اگر ڈاکٹر صاحب کو کسی بندے نے اور کسی شخصیت نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، میں آج یہاں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا تو خیر ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے تعلق ہے، ان کا مجھے نہیں پتا، میں یہ بات کہنے لگا ہوں صرف داتا کی کرم نوازی ہے. حالات ان کے کیسے بھی ہوں، داتا کی چوکھٹ کو یہ نہیں چھوڑتے اور داتا انہیں نہیں چھوڑتے. مجھے لگتا یہ ہے جامعہ حجویریہ کی آپ کی نوکری داتا صاحب کو پسند ہے. یہ بزرگوں کے ایام، یہ ملازمت اگر صرف ڈی جی ہوتے تو یہ رونقیں نہ ہوتی. یہ صرف محکمے کے ڈی جی نہیں، اگر میں کہہ دوں تو بجا ہوگا یہ میرے داتا اور خواجہ کے لگائے ہوئے ڈی جی. مختصر وقت میں قیمتی ترین کلمات کا احاطہ کیا، ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل کی جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے. میں اظہار خیالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے عرض وطن کی ایک ایسی خوبصورت علمی، دینی، روحانی اور تصوف کے میدان کی ایک بڑی قیمتی شخصیت کو گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں ان کا اس میں گرامی پکارنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے. حال ہی میں ان کی سرجری بھی ہوئی، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ بہترین صحت کے ساتھ ہم فقیروں کے سر پر قائم رکھے. چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل پاکستان اور سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ گڑی شریف، ہمارے انتہائی محترم مخدوم، مکرم اور مربی خواجہ سائیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ملتجی ہوں. قبلہ آپ تشریف لائیے اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مکان معین الدین. محترم و مکرم فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور ممتاز دانشور ادیب شاعر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، علامہ محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، دیگر جملہ معزز مہمانان گرامی اور خوشبخت حاضرین تصوف سیمینار، میری یہ خوشبختی ہے کہ میں حضور داتا صاحب کی زیر سایہ حضور خواجہ غریب نواز کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. بڑی خوبصورت باتیں علامہ رمضان سیالوی صاحب اور مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے کی ہیں. میں نہایت مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضور خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں
تبلیغ دین کا جب آغاز فرمایا تو وہ سلطان الہند تھے، عطا رسول تھے، اور علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس خطے کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور تشخیص کرنے کے بعد اس کے مطابق آپ نے وہاں تبلیغ فرمائی، اور جو کفرستان تھا اس کو اپنے تبلیغ کی خاموش تبلیغ سے اس کو منور فرما دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبصورت یہ آپ کا انداز تھا تبلیغ کرنے کا۔ جہاں ضرورت پیش آئی کرامت کی، وہاں کرامت کا ظہور فرمایا، جہاں لنگر کی ضرورت تھی وہاں لنگر کا اجرا فرمایا۔ یہ چیزیں جو تھیں، یہ آپ کی جو حسن اصلاح تھی، آپ کا جو طریقہ کار تھا، یہ اس کے حساب سے آپ نے اس کو کیا، اور پوری دنیا پہ وہ چھا گئے، نورانیت ہی نورانیت چھا گئی۔ جہاں تک دیکھتے تھے وہاں اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا۔ تمام کفرستان کو آپ نے اسلام مسلمانوں کے رنگ میں بدل دیا۔ جہاں تک آپ کے غریب نواز ہونے کا تعلق ہے، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عرس کے موقع پر عرس کی محفل ختم ہو گئی، بڑے بڑے قوال انہوں نے بڑے بڑے کپڑے، بڑی بڑی چادریں پیسوں سے بھر لی تھی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک قوال آیا، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا ہوا باجا، اور وہ کہتا ہے جی مجھے 2 منٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا بھی عرس تو ختم ہو چکا ہے، اب کیسے دیں؟ ان لوگوں کے پاس ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا چلے جلدی کرو، ایک شعر سنا دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک ہی شعر سناؤں گا۔ اور وہ شعر اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز؟ بس پھر عجیب عالم تھا، قوالوں کا بھی عجیب عالم تھا کہ وہ جو بڑی بڑی گٹھریاں تھی قوالوں کی، سارے پیسے اس پہ لٹا دیے اور ثابت کر دیا کہ واقعی یہ غریب نواز۔ ایک بزرگ جن کو گھوڑوں والے بزرگ کہتے تھے، ان کی حجامت بنا رہا ہے، مفت حجامت بناتا ہے ہر دفعہ۔ ایک دفعہ حجامت بناتے ہوئے اوزار رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ آج کی حضور آج تک میں مفت حجامت بناتا رہا ہوں، آج پیسے لوں گا۔ آپ نے فرمایا آج تک تو تم نے یہ بات نہیں کی، آج کیوں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اس لیے میں آج یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے کرایہ عطا فرمائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے کرایہ دے دیں گے۔ آپ نے کرایہ عطا فرمایا، فرمایا جب جانے لگو تو میرے پاس سے مجھے مل کے جانا۔ وہ حاضر ہوتا ہے، آپ ایک ٹھیکری پہ کچھ لکیریں لگا دیتے ہیں کوئلے کے ساتھ، اور فرمایا فلاں شاہراہ پہ جانا، وہاں گھوڑے پر ایک سوار آئے گا، اس کے سامنے کر دینا۔ حسب الحکم وہاں چلا گیا، دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی، جپا مالا میں تیرے نام دی، کھڑی شام لئی ہمیں شام دی۔
وہ جو دھوڑ اٹھتی ہے عام کی، میرا شام ہوگا خدا کر. وہ جب قریب آئے تو اس نے وہ ٹھیکری سامنے کی، وہ رک گئے، دیکھ کے مسکرائے، وہ لے لیا اور دوسری طرف سے اسی زبان میں لکھ کے دے دیا. اب وہ نہ وہ جانتا ہے نہ وہ جانتا ہے، نہ یہ جانتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، نہ یہ جانتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے. واپس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ٹھیکری پیش کی، آپ بھی مسکرائے. عرض کی حضور جو آپ نے لکھا ہے اس پہ وہ مسکرائے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ آپ مسکرائے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے. آپ نے فرمایا میں نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی لوگوں کی کمی تھی کہ یہاں میرے نائی کو بھی آپ نے بلا لیا ہے. آپ میری اس بات پہ مسکرائے رہے اور آپ نے مجھے لکھا ہے کہ تم سے ایک نائی نہیں رک سکا، میں ساری دنیا کو کیسے روکوں. تو یہ خواجہ غریب نواز کی یہ شان ہے کہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہیں. یہ شان ہے ان اولیاء کرام کی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان کی نماز نہ اپنے لیے ہوتی ہے، نہ قربانی اپنے لیے ہوتی ہے، نہ روزہ اپنے لیے ہوتا ہے، نہ زندگی اپنے لیے ہوتی ہے، نہ موت اپنے لیے ہوتی ہے. یہ زندہ بھی اسی کے لیے رہتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی اسی کے لیے ہیں. ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں. علامہ اقبال کے ایک شعر پر میں ختم کرتا ہوں. علامہ کہتے ہیں کہ جانے کے بخشند دیگر نگی. آپ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیں واپس نہیں لیں گے، مناسب نہیں. جو چیز دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی. تو علامہ کہتے ہیں جب تم کسی کو کوئی چیز بخش دو تو واپس نہیں لیتے. تو جانے کے بخشند دیگر نگیرند، وہ بھی جو جان بخش دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا. تو پھر آدمی مر کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پھر آدمی مرتا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یقین والے ہوتے ہیں، ایک بے یقین ہوتے ہیں. جو بے یقین ہے وہ اتھائی موئے ہوئے ہیں، اتھائی موئے ہوئے ہیں. جو یقین والے ہیں وہ یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی زندہ ہیں. اس لیے یہ حضرات اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں. ہم جو بوسے دیتے ہیں ان قبروں کو ایسے ہی نہیں دیتے. ہمیں قبر پرست نہ کہا جائے. اگر قبر پرست ہو تو کراچی سے ایک آدمی داتا صاحب کے حضور آتا ہے. اگر قبر پرست ہوتا تو راستے میں بڑی قبریں ہوتی، کہیں بھی بیٹھ جاتا. یہ بات نہیں ہے کہ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چونتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ جناب، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مکرم حاضرین، کیا خوبصورت کلمات ہیں ہمیں عطا کیے. قلب و روح کو ایک عجیب تازگی اور فرحت کا احساس ہے. خواجہ سائیں کی اس گفتگو کے بعد آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. کیا خوبصورت کلمات خیر سے نوازا ہمیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے. اللہ رب العزت ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے اور انہیں ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم فقیروں کو سروں پر قائم رکھے. مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، سلسلہ اظہار خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے عرض وطن کی اب ایک اور ذی وقار اور رفت مآب شخصیت کو اظہار خیال کے لیے التجا کرنا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے پاس دو ذریعہ اظہار خیالات ہوں انہیں ذو لسانین فرمایا تھا. طلباء اور اساتذہ تشریف فرما ہے. حدیث نور کا یہ ٹکڑا جن خوش نصیبوں کو ذو لسانین فرمایا گیا، اسی قبیلے کی ایک بڑی وقی شخصیت کو مجھے دعوت دینا ہے جن کے پاس دو ذریعہ ہائے اظہار ہوتے ہیں. ایک وہ زبان جو سب کو میسر ہے اور ایک قلم والی زبان جسے اللہ رب العزت نے مختلف اور منتخب لوگوں کا حصہ بنایا ہے.
امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، مکرم مہمان، جنہیں اللہ رب العزت نے ایک ہمہ جہت شخصیت کی صورت میں پوری دنیا میں عزتیں عطا کی ہیں۔ آپ قلمکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محقق بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور ان بہت ساری خوبیوں کا مرکہ جس شخصیت کا اس میں گرامی ہے، دنیا انہیں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کے نام سے جانتی ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے اور آج کے اس خواجہ غریب نواز سیمینار میں ہمیں قیمتی کلمات سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیے۔ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد عزت مآب والی مرتبت میزبان بزم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت، توقیر، محبت، عقیدت کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت جناب خواجہ قطب الدین صاحب فریدی دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی احترام اور محبت کے لائق عزت مآب والی مرتبت جناب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، عزت مآب عالی مرتبت پرنسپل جامعہ حاضہ مولانا بدر الزمان صاحب اور تمام ہی زعماء اور جن کی قیادت میں یہاں بھی یہ سفر جاری ہے، خطیب جامعہ مسجد دادا گنج حضری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب شالوی اور علاقے تعظیم طلباء اور اساتذہ کرام جامعہ حجویریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر ہو چکی ہے اور مجھ سے قبل ایسے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پرمغز خطابات کے بعد اور قلب و روح کو جاننے والے کلمات کے سماعتوں کے بعد میرے بے وقت حروف کو یہ آپ کے لیے معنی رکھیں گے، مگر حاضر ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے جناب قبلہ رمضان شالوی صاحب نے، جناب قبلہ مفتی صاحب چشتی صاحب نے اور جناب قطب الدین فریدی صاحب نے جو افکار کی ایک شاہراہ نور ہمارے سامنے رکھی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سید حجویر کے قدمین سے اوج اجمیر تک ایک شاہراہ نور ہے جو مجھ جیسے عامیوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنی خالی جھولیاں لے کے آؤ اور انوار داتا و خواجہ سے بھرتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آج کا جو سیمینار ہے یہ ہمارے لیے یہ روشنیاں سمیٹنے کا ایک اہتمام ہے، ہمیں اجالوں کی نوید ہے اور ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنوارنے اور اجالنے کا ایک پیغام ہے جو ہمارے لیے اللہ کریم ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، نائب رسول فی الہند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ القابات جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کسی اہل قلم نے اپنے جوش عقیدت میں نہیں انہیں کہہ دیا، بلکہ
ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جب وہ پہنچتے ہیں اور ان کے شیخ کریم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے شیخ کریم کے حکم پر جب سلام عرض کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام اے سلطان المشائخ بحر و بر، اے خشکی اور تری کے مشائخ کے سلطان، تم پر بھی سلام ہو۔ جن کو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام ملے ہو، ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ان کے شیخ کریم ان کو بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ان کو حاضر کرتے ہیں اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دی جائے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، تو پھر زمانہ کیوں نہ ان کو زمانے بیت جائیں اور صدیاں گزر جائیں اور پھر بھی ان کا ذکر اور ان کا نام جو ہے وہ کبھی ان کو مرور ایام جو ہے ان کی تاب و توا کو، ان کی تاب ناکیوں کو کبھی کم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں سند قبولیت مل چکی ہے۔ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو سلطان المشائخ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہی، ان کی تعریف کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام ہی ان کی تعریف ہے، ان کا نام ہی ان کی سیرت ہے۔ ان کا نام نہ صرف ان کی سیرت ہے بلکہ ان کا نام ان کے تمام کار دعوت کی پہچان کرا دیتا ہے، ان کی تمام دینی خدمات کو ان کا نام بیان کر دیتا ہے۔ ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، مجھے آپ بتائیں گے طلبہ کرام کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب کے انداز میں کہوں ذرا بلند آواز سے بولیے کیا نام ان کا ہے؟ انہیں معین الدین کہتے ہیں، ان کا نام معین الدین ہے، وہ دین کے مددگار ہیں، وہ معین دین بھی ہیں، وہ مددگار دین بھی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ سے جو انہیں لقب ملا، آپ نے جب بھیجا ان کو ہند کی سرزمین کو اجالنے کے لیے تو یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تم عین دین ہو، تم عین دین ہو، آپ عین دین ہیں، عین یہ اور نون، آپ عین دین بھی ہیں۔ اگر عین کا معنی آنکھ لیا جائے تو آپ عین دین ہیں۔ اگر دین کو دیکھنا ہو تو میرے خواجہ کی آنکھ سے دیکھو، میرے خواجہ کی نگاہ سے دیکھو، پھر تمہیں میرے دین کی تہ بتہ جو اس کی حکمتیں ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گی۔ آپ عین دین بھی ہیں اور آپ عین دین بھی ہیں، آپ عین دین بھی ہیں، اور آپ عین دین کیوں نہ ہو کہ آپ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، آپ عین دین ہیں۔ اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میں کیوں نہ کہوں کہ آل اطہار تمہارے برکتوں کے ہم قربان جائیں۔ جس دادا کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، اور جس خواجہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ اے ملکہ جنت، اے خاتون جنت، اے بدائے رسول، اے ہماری مالکہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے قدموں کو چومنے والی خاک پر ہماری مائیں قربان ہو گئے کہ آپ کو اللہ نے وہ سبطان کریمین عطا فرمائے۔ یہ دو دریا ہیں معرفت کے، جہاں سے بہتے چلے گئے وہاں کہیں داتا کا مینار تعمیر ہوا، کہیں خواجہ کا کہ سوتے پھولتے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کا فیض ہے کہ یہ دین آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنی بات کو پھیلاؤں نہیں، سمیٹ دوں کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، علم و حکمت کی باتیں تو بندہ ان سے سیکھے، اور جملے مفتی صاحب کے اور خواجہ صاحب کے کہ ایک ایک جملے پہ آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وجد کرنا شروع کر دے جب یہ جملے بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک ہمیں گلہ ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ جدید دور کے دانشور اور اہل قلم وہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر، چونکہ مزاج ہندو تھا یہاں کا، تو آپ نے ڈھول لے لیا اور آپ نے قوالی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اہل علم تشریف فرما ہے، جتنے بھی آپ کے سوانح نگار ہیں جنہوں نے آپ کے ملفوظات لکھے ہیں، آپ کوئی ایک ملفوظ پڑھیے جو کہتے ہیں کہ میں قدمین شریفین میں حاضر ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز بیان فرما رہے تھے۔
میں جب وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا نفس کو اجالنے اور نفس کو مٹانے کے طریقے بیان کر رہے تھے. میں جب خواجہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو بزم سجی ہوئی تھی. آپ علم و حکمت کے ان موضوعات پہ آپ خطاب کر رہے تھے. کسی بھی آپ کے تذکرہ نویس نے، کسی بھی آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ میں جب وہاں جمع ہوا تو وہاں پہ قوالی پہ لوگ دمال ڈال رہے تھے اور اس دمال کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ ہو رہا تھا اور اس قوالی کی وجہ سے. اور پھر میں آپ سے کہوں ایک نکتے کی بات کہ چشتیہ سے یہ تو پوچھئے، کسی نے نظام بابا سے پوچھا، خواجہ نظام سے، حضور محبوب الہی سے، کہ قوالی کون سن سکتا ہے؟ قوالی سننے کے لیے کس کو اجازت ہے؟ قوالی کا اہل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا بھی باشرہ ہو اور سننے والا بھی باشرہ ہو اور اس میں کوئی غیر مجلس بندہ اس میں موجود نہ ہو اور اس میں کوئی شرع کے خلاف کوئی کلام نہ پڑھا جا رہا ہو اور اس میں اپنے جو محرم ہے کوئی غیر محرم اس میں موجود نہ ہو. جب غیر محرم موجود نہیں ہونا، اپنے مریدوں اور سلسلہ کے جو خاص اس راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے سوا کسی میں موجود نہیں ہونا، تو پھر میرے سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پورے ہندوستان میں انہوں نے صرف قوالی کے زور پہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو میں یہ آپ سے اپنے طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو شمع بنا کے سر بزم رکھ دیا تھا. آپ نے شمع بنا کے اپنے خلق کریمانہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا. آپ کے خاموش مسکراہٹوں نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر دیا تھا. جو آپ کی نگاہ کو دیکھتا جاتا تھا وہ نگاہ جس کو عین دین ہونے کا شرف حاصل تھا، اس عین دین کی نگاہ کی زد میں تو آتا چلا گیا، اپنا زنار اتارتا چلا گیا اور قرآن کو اپنے سینے میں حمال کرتا چلا گیا. آپ نے تو قرآن کے ذریعے سے قرآن کو کس قدر سلسلہ چشتیہ میں اہمیت حاصل ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ نے اپنے بڑھاپے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. سلطان حضرت ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ حسن ناگوری نے 30 جلدوں میں نور النبی کے نام سے تفسیر لکھی ہے. اور اے اہل سنت کے زعماء اور علماء اور طلباء، میں آپ سے کہوں کہ ہمارے دور میں جو اردو میں تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ کس سلسلے کے لوگوں نے لکھی ہیں؟ ضیاء القرآن لکھنے والے کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ خواجہ حضرت ظہور ضیاء الامت کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے. تبیان القرآن لکھنے والے علامہ غلام سعید سے تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے. اور میرے استاد کرم حضرت پیر سید صاحب کے دادا جان، ان کی لکھی عربی کی تفسیر اب بھی موجود ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے ہے. اگر یہ آج کے دور میں بھی قرآن کا نور تقسیم بات کرنے والے سلسلہ چشتیہ کے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف قوالی کے زور پر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. میں یہ کہوں گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خواجہ بابا نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کے غم میں شریک ہوتے، کوئی جنازہ ہو جاتا آپ جنازے میں جاتے، آپ تدفین میں شرکت کرتے اور رشتہ داروں کے بھی آ جانے کے بعد سب سے آخر میں آپ وہاں سے اٹھ کے آتے. اور کوئی بیمار پڑتا اس کی تیمارداری کے لیے آپ چلے جاتے، کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے اور بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے. یہ جو لنگر اتنے سالوں سے جاری ہے یہ آپ کی یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے دین کو پھیلایا تھا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خاص طور پر مبارکباد دیتے ہوئے جامعہ ہجویریہ کے پرنسپل صاحب کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی اور ڈائریکٹر جنرل اوقاف کو بھی کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اتنا خوبصورت آپ نے یہ جامعہ تخلیق کیا ہے. اور میری دعا بھی ہے کہ جس طرح ہمارے ایک بچے نے آج گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، آپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں طلبہ جو ہیں وہ یہ اعزاز پائیں اور زمانے میں داتا حضور کی خیرات کا ڈنکا بجے اور سکہ چلے اور گردنیں جھکے لوگوں کی میرے خواجہ اور میرے داتا کے فیضان کے سامنے. اور آپ نے اس کا سفیر بننا ہے اور آپ نے اس کی پہچان بننا ہے اور آپ نے اس کی شناخت بننا ہے. تو داتا علی حجویری کے قدموں سے جانے والے جو مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ داتا حجویری کی چوکھٹ سے علم کا لنگر لے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں.
یہ حسن و حسین کا لنگر لے کے نکلنے والے لوگ ہیں، یہ امام حسن و امام حسین کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ آل فاطمہ آل ابا کی محبت میں ڈوبے ہوئے علماء ہیں، اور یہ پیغام لے کر کے آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور خواجہ کے فیضان سے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی منگتے ہیں اور آپ بھی منگتے ہیں، اور ایک زمانہ منگتا ہے اور سب غریب ہیں اور ایک غریب نواز ہے، اور وہ جھولیاں بھرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جھولیاں ان کی دربار سے بھری جاتی رہے، وہ غریب نواز عطا کرتے رہے، اور ہم وہاں پہ اپنی حاضری بھرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، اللہ آپ کے علم میں، فضل میں اور آپ کی مسائی میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے کلمات خیر کے دوران سید حجویر فاؤنڈیشن کے قائد ہمارے انتہائی مکرم جناب طارق محمود جاوید تشریف لائے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ محترم شیخ محمد امین صاحب تشریف لائے، میں آپ کی تشریف آوری پر بھی شکر گزار۔ مکرم حاضرین اور ناظرین محترم، سلسلہ اظہار خیالات کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے صدارتی خطبہ کی سماعت کی طرف۔ اختتامی کلمات کے لیے مجھے جس ذی وقار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی طور پر بھی ایک بڑے عزت والے منصب سے سرفراز کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم فقیر ان سے قلبی محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے کے ایک عزت والے فرد ہیں، اور جس طرح بھی مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے ارشاد کیا، میں ان کے اس جملے کو بار دیگر پیش کرتے ہوئے آپ سے اختتامی کلمات کے لیے گزارش کروں گا کہ بہت سارے افسر لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ افسر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لگانے والوں نے لگایا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد کیا کہ یہ ڈی جی لگے ہوئے تو ہیں ہی، ظاہراً لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی کے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر ایسی خیرات کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیں استاد داغ دہلوی کا وہ شعر ضرور یاد آتا ہے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ ہمارے مخدوم و محترم ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف اور مذہبی امور حکومت پنجاب جناب سید علی وقار فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری سے ملتجی ہوں، سیدی آپ تشریف لائیے، اختتامی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، انتہائی معزز و محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور اس تقریب میں تشریف فرما بطور خاص جناب طارق محمود جاوید صاحب، شیخ محمد امین صاحب، ہمارے اوقاف کے ذمہ داران اور دیگر شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم اور وقی سیمینار میں تشریف فرما ہو کر ہمیں اپنی تائید اور سپورٹ سے سرفراز کیا۔ آج کے اس سیمینار کی مناسبت سے بہت خوبصورت باتیں آج یہاں ہوئیں، اور بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے جو اپنی تحقیق شائع کی ہے، اس نے یہ بات بطور خاص دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب تھا، بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب آیا، اس کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔
اور اس کا انہوں نے باقاعدہ سبب بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 300 سال قبل مسیح اس خطے کے اندر جو قانون بنا جس کا تذکرہ البیرونی نے کتاب الہند کے اندر کیا، اس نے کہا کہ منوشاستر جو یہاں کا ایک لیگل اور الہامی ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہاں طبقات کی تقسیم کی، جس میں ایک انتہا پر برہمن تھا اور دوسری انتہا پر شودر تھا. جتنے باعزت اور بالخصوص وید پڑھنے اور اس نوعیت کے کام تھے وہ برہمن کو تفویض تھے، اور ان کی الہامی ان کے مطابق کتاب کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اگر شودر کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا. اس میں اس کی خواہش شامل ہوتی یا نہ چاہ شامل ہوتی، لیکن اس کو اس کی سزا دی جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک انقلاب آیا. وہ انقلاب کس طرح آیا کہ یہ یہاں کا جو ایک استحصالی نظام تھا اور یہاں کی جو طبقاتی تقسیم تھی وہ کس طرح ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ تقسیم اس وقت ختم ہوئی جب اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا دسترخوان بچھایا، اور پھر وہاں پر اس مقامی تقسیم سے بالا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ لقمہ جو وہ آپ نے اپنے منہ میں رکھا وہی وہاں کی مقامی آبادی کے منہ میں بھی رکھا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا اور اس سے پہلے ہمارے علماء نے کہا کہ بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کا ایک اپنا مزاج اور اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، وہ اسی میں رہنا پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو یہاں کا سب سے بڑا جو انقلابی کہا گیا، انہوں نے یہاں تشریف فرما ہو کر یہاں کی سوسائٹی کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور ایسے ہی نہیں ہوا کہ وہ اتفاقاً آئے اور یہاں رکے اور پھر آگے چلے گئے. اگر آج کے ماحول اور مزاج کے مطابق اگر ہم بات کریں تو شاید ان کے لیے سب سے اچھا اسٹیشن یہی لاہور ہوتا. حضرت داتا گنج بخش کا کوئی سجادہ نشین نہیں تھا، اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی جو نسبی اور خاندانی اور روحانی نسبتیں اور عظمتیں ایسی تھیں کہ یہاں عقیدتیں ارادتیں آپ پر نچھاور ہوتی نہیں. آپ نے، اور پھر ایک اور بات جو میں بڑی نازک سی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ جب لاہور تشریف فرما ہوئے تو لاہور غزنی امپائر کا حصہ تھا، اور اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل غزنی ہونا تھا، اور آپ غزنوی خاندان جو ہے وہ آپ سے عقیدت ارادت رکھتا تھا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار کی جو اولین ترتیب اور تشکیل اور تعمیر ہے وہ بھی اسی گھرانے اور خانوادے کے حصے میں آئی. یہاں یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہاں لاہور میں رہنا اس وقت غزنی سے آئے ہوئے کسی فرد کے لیے قدرے آسان تھا، بنسبت اس کے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے اجمیر کا انتخاب کیا، اور اجمیر کا مزاج اور ماحول لاہور سے یکسر مختلف تھا کہ بر صغیر کا جو سب سے بڑا اختیار اور اقتدار اور نسب رکھنے والا طبقہ برہمن راجپوت، ہندو راجپوت، وہ اجمیر میں مقیم تھا. اجمیر راجپوتانہ یہ اس دور کا سب سے بڑا مرکز تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے رخصت کا نہیں عزیمت کا راستہ اپنایا. لاہور سے آپ ملتان تشریف فرما ہوئے. ملتان جو ہے یہ کلچرل ہب تھا اس وقت. یہاں رہ کر آپ نے 5 سال تک اس پورے خطے کے کلچر کو، یہاں کی سیولائزیشن کو، یہاں کی لینگویج کو پڑھا اور سیکھا. لینگویج جو ہے، زبان جو ہے، یہ ممتاز کرتی ہے، یہ معتبر کرتی ہے، اور جب تک یہ پاس نہ ہو، جب تک آپ کسی خطے کے مزاج اور اسلوب کو نہ جانتے ہوں، اس وقت تک آپ ان پر اپنی تعلیم اور اپنی فکر اس کو پیش نہیں کر سکتے.
اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 5 سال ملتان میں قیام فرمانے کے بعد ملتان سے ہوتے ہوئے پھر آپ اجمیر تشریف فرما ہوئے. اور یہاں پر جو ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ سلطان محمد شہاب الدین غوری کا ہے. یہ تراوڑی کی یا ترائن کی پہلی لڑائی کے بعد شکست خوردہ ہو کر واپس جا چکا تھا. غور کی پہاڑیوں میں سرگرداں تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کو فتح کی بشارت دی. اور اجمیر کے اندر جو وہاں کا رائے پتھورا تھا اس کے ساتھ آپ کی آویزش شروع ہو چکی تھی. یہ جو بات ہے ہم آج صوفیہ کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ صوفیہ بڑے امن پسند ہوتے ہیں. یہ ضرور امن پسند ہوتے ہیں لیکن باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. اگر آپ صوفیہ کے اسلوب دعوت کو، ان کے طرز تبلیغ کو اور ان کی اسلام کے بطور مبلغ ہونے کی ان کی حیثیت کو اس خطے میں بطور خاص آپ مائنس کریں گے تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پھر بتائیے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا، کیسے پہنچا؟ بلا شبہ بر صغیر میں اسلام اور شریعت اور طریقت کے اولین مبلغ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ محض ہماری عقیدت پر مبنی جملہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کے حقائق یہی ہیں کہ اگر یہ ہستیاں یہاں موجود نہ ہوتی تو آج جو یہاں کے مختلف قبائل ہیں، مختلف خاندان ہیں، مختلف قومیں ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں کس کس انداز میں سرگرداں ہوتے. تو پرتھوی کے ساتھ جو باپ کی باہمی آویزش ہوئی، اور وہ بات بڑی لمبی ہے کہ وہ بھی آپ نے ایک اپنے مرید اور آپ کی بزم اور آپ کی مجلس میں آنے والے ایک خادم پر جس کو پرتھوی تنگ کرتا تھا، اس کے سبب یہ سارا واقعہ پھر رونما ہوا. تو آپ نے سلطان محمد غوری کو خواب میں بشارت دی اور اس کے ساتھ تاریخ میں یہ لفظ بھی ثبت ہیں اور درج ہیں کہ پرتھوی کو آپ نے کہا کہ مارائے پتھورا را زندہ گرفتار کرد و حوالہ شہاب الدین کردام، کہ میں نے پرتھوی کو زندہ گرفتار کیا اور شہاب الدین غوری کے حوالے کیا. شہاب الدین غوری ترائن کی دوسری جنگ کے موقع پر اس بشارت کے بعد پھر وہاں نمودار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے سرفراز کیا اور پھر وہ حضرت خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوا. جو تاریخ ہے وہ لکھتی ہے کہ اس وقت مغرب کا وقت تھا اور اجمیر کی وادیوں سے اذان کی آواز گونج رہی تھی. اذان کی سمت اپنے سفر کا رخ بناتے ہوئے شہاب الدین غوری نماز میں داخل ہوا اور جب سلام پھیرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو شہاب الدین غوری بے اختیار پکار اٹھا کہ یہی تو وہ ہستی ہے جس نے مجھے ہندوستان فتح ہونے کی بشارت دی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کوئی آپ نصیحت فرمائیے. آپ نے جو نصیحت فرمائی شہاب الدین غوری کو، آپ نے فرمایا مقامی آبادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تحت ایک کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا مقامی آبادی سے حسن سلوک کرنا، اور فرمایا یہ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو مقامی باشندے ہیں ان کو کہیں تمہاری اجنبیت کا احساس نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے باہر کے لوگ آ کر حکمران بن گئے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو پرتھوی راج ہے یا پتھورا راجہ ہے، اس کے بیٹے، وہ چوہان نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اس کو اس خطے میں اس وقت تک اختیار تفویض کیے رکھنا جب تک وہ تمہاری پالیسیوں پر کاربند رہے. اور پھر ایسے ہی ہوا. تو دہلی کے اندر جو پہلی باقاعدہ سلطنت اور حکومت ہے، جو جس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں، قطب الدین ایبک ہے، شمس الدین التمش ہے، غیاث الدین بلبن ہے، یہ نقطہ آغاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیضان کا سبب ہے. اور شہاب الدین جو التمش تھا، شمس الدین التمش، وہ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے قدموں میں باقاعدہ بیٹھتا تھا، باقاعدہ قدموں میں بیٹھتا تھا. اور یہ بر صغیر کے اندر جو اسلام کا نور ہے، یہ بلا شبہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کے فیضان کا سبب ہے. ہماری گردنیں ان کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جھکی رہیں گی. سٹیج پر جتنی شخصیات تشریف فرما ہوں،
میں ان سب کا کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ مجھے درگزر فرمائے گا. میں تمام کا بہرحال شکر گزار مولانا عارف سیالوی صاحب, علامہ چشتی صاحب اور ہمارے زون الخطیب علامہ محمد رضا سیالوی صاحب, مفتی رمضان سیالوی صاحب, شیر محمد سیالوی صاحب اور پیچھے جو ساری نشست ہے ان سب کو میں بارے دیگر ان سب کا شکر گزار. یہ ہماری جو مفتی اقبال چشتی صاحب خوشطبی کرتے رہتے ہیں, اوقاف کے جو اجتماع ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑی دینی شخصیات ہوتے ہیں, اس لیے مجمع میں موجود وہ سارے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں میں ان کا بھی شکر گزار اور ان کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید بھی اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں. داتا دربار ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جتنے بھی اس میں شامل ہوئے اللہ ان سب کو خیر و برکت سے سرفراز کرے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیشہ کی طرح داتا صاحب میں پروگرام ہو اور وہ لنگر کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے, اس لیے یہ اہتمام ضرور رکھیے گا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب. ایک دفعہ پھر آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, محکمہ کے تمام ذمہ داران کو جنہوں نے آج کی یہ نوکری کی سعادت حاصل کی, اللہ سب کو خیر و برکات سے نوازے. اختتامی دعا کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتجی ہوں حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے تشریف لائیے. آپ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی العالمین. بارگاہ سید اجمیر میں اور بارگاہ سید حجویر میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. جامع حجویریہ اس کے اساتذہ, تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر, علماء اعظام, مشائخ ذوی الاحتشام, مولا کریم سب کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرما, صحت و عافیت سے عمر خیر فرما. ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو, ملک پاکستان کو مزید نفع عطا فرما, ملک پاکستان کی خیر فرما اور الہ العالمین خطہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں خطہ عشق محمدی فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری شان شان قلندری, تیری شان شان قلندری, تو بڑا غریب نواز خواجہ, تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان شان قلندری, اللہ